نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذا مس الانسان ضر دعانا لجنبه او قاعدا او قاعما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون۔ اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پہلو کے بل یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہم سے دعا کرتا ہے، بس جب ہم اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزر جاتا ہے گویا جب اس کو مصیبت پہنچی تھی تو اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کے کرتوت ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ یہاں پر اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں نے چند نکات عرض کیے تھے کہ انسان کو اگر کوئی مشکل مصیبت پریشانی دکھ آ جائے تو اس کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، اس پر 3 نکات پر میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ آج چوتھا نکتہ اس کا میں عرض کرتا ہوں۔ بندے کو ہر وقت دماغ میں یہی سوچنا چاہیے کہ جو اس وقت مجھے مصیبت پہنچی ہے وہ کوئی نہ کوئی میری اپنی کوتاہی کی وجہ سے پہنچی۔ انسان جب بھی پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں آتا ہے، وہ کسی کی وجہ سے نہیں آتا، وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے یا اس کی زبان کی کمائی ہوتی ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، سورۃ الشعراء کی 30 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ اور تم کو جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھ کی کمائی ہے، اور تمہاری بہت سی خطاؤں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ابھی اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہر کوتاہی پر، غلطی پر، ہمارے جملوں پر پکڑ فرمانے شروع کر دے تو پھر بابا ہمارا سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ اندازہ کیجئے، ایک میں نے پوسٹ پڑھی اور اس بندے نے ایسا جملہ لکھا جس کے اندر دوسرے مسلمان کے لیے کئی ایسی قباحتیں تھیں۔ نہ وہ اس کو جانتا تھا، نہ اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا، نہ کھایا نہ پیا، نہ کوئی ایسا سلسلہ کیا، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی سلسلہ، گھٹیا اور ذلیل کہہ رہا ہے اس کو۔ میں نے کہا بھائی ایسا نہ کرو۔ کہتا جی یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ میں کہا اگر آپ کا ذاتی معاملہ ہے تو آپ اپنی ذات تک رکھیں، اس کو سارے جہان میں نشر کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ میرا ذاتی فعل ہے تو اپنے ذاتی فعل کو اپنی ذات تک رکھیں، اس کو پبلک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پبلک کرنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی ذات تک اس کو محدود رکھیں۔ اچھا، پھر میں نے کہا اگر آپ یہ فعل کریں گے، ایسا کریں گے تو یہ شرعاً بالکل جائز نہیں۔ میں نے قرآن اور احادیث مبارکہ سے آیات اور بینات میں نے اس کو کہا کہ بابا یہ بات جائز نہیں۔ پھر اس نے کہا جی نہیں میں نے غیبت کی ہے۔ میں نے کہا غیبت کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں اور جن میں جواز کا کوئی سبب بنتا ہے یہ ان میں سے نہیں ہے۔ نہیں میں نے غیبت کی، میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا چل یار۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، وہ میرے ذاتیات پہ اتر آیا۔ جاہل آدمی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے جب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی نا، وہ ذاتیات پر اتر کے گالیاں شروع کر دیتا ہے۔ یہ جاہل آدمی کی سب سے بڑی دلیل۔ وہ بندہ خدا بات کر دلیل کے ساتھ، یہ اللہ رسول کا حکم ہے جی۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں، یہ اللہ رسول کا حکم ہے، اس کے مطابق آپ ایسا نہ کریں۔ المیہ، اور پھر وہ اپنے آپ کو کہتا جی میں PhD ڈاکٹر ہوں۔ پتہ نہیں آج کل کے جاہل ڈاکٹر پیدا کر رہی ہے قوم، سمجھ سے باہر ہو گئی ہے۔ وہ اس بندہ خدا آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کی تحریر، آپ کی تقریر آپ کے خلاف دلیل بن سکتی ہے، نہ بھی بنے۔ کرامن کاتبین ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی عدالت میں پیش کرنا ہے، تو اس وقت تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے جناب جب تک آپ کسی کا حق کھائے ہوئے بیٹھے ہوئے آپ واپس نہیں کر دیں گے۔
میں نے اگر کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، بہتان لگایا ہے، تو مجھے اللہ اس وقت تک جنت میں نہیں جانے دے گا جب تک اس کا حساب نہیں ہو جائے گا۔ ہمارے جملوں کی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود مختار ہیں، آزاد ہیں، جو مرضی کہہ لیں، جو مرضی کر لیں۔ نہیں بابا، اس مالک نے آپ سے اس کا حساب لینا ہے۔ وہ اگر کرم کر دے، احسان کر دے تو اسی دنیا میں لے لے، اور اگر اس نے پکڑ کرنی تو پھر آخرت میں اس کا جواب ہمارے پاس کوئی نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کا میں ایک واقعہ پڑھ رہا، آپ تشریف لے جا رہے تو وہ نا ایک آدھی کھجور وہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ آپ نے آدھی کھجور کو اٹھایا، صاف کیا، صاف کرنے کے بعد غلام کو دیا، فرمایا کھا لو۔ کہا حضرت آدھی کھجور ساری تھی، آپ نے کیا یہ آدھی کھجور کے پیچھے اتنا اہتمام کیا؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، ذرہ زیادہ بڑا ہے یا آدھی کھجور زیادہ بڑی؟ یہ ظاہری بات ہے آدھی کھجور زیادہ ہے۔ فرمایا پھر ہمارا مالک تو کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر بھی جو ہے نا جی، نیکی ہوگی یا برائی ہوگی، بابا اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ پھر میرے مالک نے اپنے پاک کلام کی سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اے مخاطب تجھ کو جو بھلائی پہنچی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھ کو جو برائی پہنچی ہے وہ تیرے ہی نفس کی شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ ہم جب بھی مار کھائیں گے قبلہ، اپنی کوتاہی کی وجہ سے مار کھائیں گے، ہمیں کوئی دوسرا مار دینے والا نہیں۔ ابھی یہ ان ایام کے اندر تو آپ جتنا اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان جملوں کو، ان آیات کو ہم اور دور میں نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ابھی پاکستان اور ہندوستان کی وار ہوئی، جنگ ہوئی، ہاں جی، پھر ایران کی اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، اچھا جی، بیچ میں امریکہ بھی کود آیا۔ یہ تمام کے تمام کن مقامات پر انہوں نے مار کھائی؟ ایران کا اتنا نقصان ہوا، کئی سو بندہ شہید ہو گیا، یہ کیوں ہوا؟ کہ اس کے اندر ہی جاسوس موجود تھے، اسی کے اندر کے لوگوں نے اسی کے ملک میں بیٹھ کر اسی کی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا۔ ورنہ اسرائیل کی اتنی جرأت نہیں تھی وہاں سے آ کے وہ اٹیک کرتا اتنا، انہی کے لوگ تھے، اور پھر اس کے بعد کچھ موساد کے لوگ تھے، کچھ راہ کے لوگ تھے، ہاں جی، کچھ اور ادھر سے بکے ہوئے اندر کھاتے سے بکے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے جناب پن پوائنٹ انہوں نے نشاندہیاں کی اور اتنا زبردست نقصان اٹھایا۔ اور اگر یہ لوگ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہوتے اور پھر جب یہ پکڑے گئے تو ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ پھانسیاں چڑھا دی گئی، حکومت نے پھانسیاں چڑھا دی، کچھ حادثات کا شکار ہو گئے، کچھ پھانسیاں چڑھ گئے۔ اب یہ جو تکلیفیں ان کو آئیں کس کی وجہ سے آئیں؟ اپنی ہی لالچ کی وجہ سے آئیں۔ حضرت انسان نے کھانی تو دو روٹی ہے نا، اگر بات کریں ضرورت کی تو ایک غریب آدمی کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ بات کریں ضرورت کی تو غریب آدمی کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی، بات کریں خواہش کی تو وہ بادشاہوں کی بھی نہیں پوری ہوتی، خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، ضروریات غریبوں کی بھی پوری ہو جاتی۔ اگر ہم ضرورت کے تحت چلیں، دیکھیں نا جی، ایک ہے بخل، ایک ہے فضول خرچی، اس کے درمیان ہے میانہ روی۔ جو بندہ بھی میانہ روی کے ساتھ چلا ہے زندگی میں کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ پھر یہ ہو گیا چوتھا پوائنٹ۔ اگلا پوائنٹ ہے جی، جب کسی مسلمان بندے پر مصیبت آئے تو اس کو اس مصیبت سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ سوچ کر خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض، آفت یا مصیبت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ کوئی بھی چیز ہے نا جی، کوئی بھی، وہ بندہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھائے نا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کا گناہ مٹا دے گا۔ جیسے ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے،
وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو کوئی کانٹا بھی چبھے یا اس سے زیادہ تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے، خواہ وہ تھکاوٹ ہو، غم ہو یا قرض ہو یا بیماری ہو، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی ہو جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یہ مسلمان جو بھی تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں بھی ان کے لیے درجات کی بلندی اور گناہوں کے مٹنے کا سبب ہیں۔ اچھا جی، جب مسلمان پر کوئی مصیبت آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ اس سے دعا کرے۔ اچھا جی، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس پر میں صرف 2 احادیث بیان کر کے آج اس بات کو یہیں پہ ختم کروں گا، کل انشاءاللہ پھر اگلا پوائنٹ اس کے ساتھ میں لے کے چلوں۔ آج ہماری مصیبتوں کا، پریشانیوں کا سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دی۔ میں نے زندگی میں بڑی تبدیلی ہوتے دیکھی ہے، بہت زیادہ۔ 40 سال پہلے، 50 سال پہلے جب ہم مساجد میں جاتے تھے نا جی، بالخصوص رمضان المبارک کے اندر، حضرت تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ اتنی مخلوق، اتنے مسلمان، سبحان اللہ۔ بندہ ایک دفعہ ایمان تازہ ہو جاتا تھا کہ الحمدللہ یہ مخلوق خدا اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہی ہے۔ اب اس کے بعد پھر سن 2000 کے بعد ہم نے یہ ٹرینڈ آہستہ کم ہوتے دیکھا کہ ابتدائے رمضان کے اندر اب لوگ بڑے پرجوش طریقے سے مساجد میں آتے ہیں، اس کے بعد آہستہ 5، 7، 10 روزے ہوتے ہیں، پھر کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آخری شب قدر میں وہ جلوہ گر ہو جاتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر عید والے دن نمودار ہوتے ہیں۔ جیسے بارش پڑ جائے سوراخوں میں تو کیڑے نکل آتے ہیں، تو اس طرح نمودار ہو جاتے ہیں۔ جمعۃ المبارک میں ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جیسے ہی سلام پھرے دنیا اٹھ کے دوڑ پڑے، ہم نے تصور نہیں کیا تھا۔ ابھی فرض نماز ہو، جمعۃ المبارک کی نماز ہو، رمضان المبارک کی نمازیں ہوں، کوئی بھی اہم ترین عبادت ہو، ادھر سلام پھرتا ہے، ادھر قوم دوڑکی لگا جاتی ہے۔ ایمان سے بتائیے گا، جب آپ نے موقع تھا، آپ کے پاس قبولیت کا وقت تھا، آپ کی تقدیر بدلنے کا وقت تھا کہ میرا مالک اس وقت اس کی رحمت جوش پر ہے، وہ دینے پر آمادہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو دے دوں۔ جب لینے کا وقت تھا اس وقت تو ہم نے دوڑ لگا دی اور پھر کہیں یار مہنگائی بڑی ہو گئی۔ بھائی مہنگائی ہمارے ماں باپ کے زمانے میں ان کے مطابق بہت زیادہ تھی، آج ہمارے دور میں ہمارے مطابق زیادہ ہے مہنگائی۔ 100 سال پہلے بھی لوگ کہتے تھے یار بڑی مہنگائی ہو گئی، آج بھی لوگ کہتے ہیں بڑی مہنگائی ہو گئی۔ نہیں، مہنگائی نہیں ہو گئی، بندے کی خدا سے دوری ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، بلکہ پہلے قرآن پاک میں سورہ اعراف کی 55 نمبر آیہ مبارکہ ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے گڑ گڑا کے اور چپ کے دعا کیا کرو۔ وہ موقع جو حضرت دیکھیں نا جی، میں ایک اکیلا آپ کے پاس آؤں، کوئی حاجت لے کے میں آپ سے بات کروں، وہ اور بات ہے، لیکن اگر میں اپنے 5، 6، 7 ساتھی لے کے میں آپ کے پاس آؤں اور آپ سے گزارش کروں کہ قبلہ یہ ہماری گزارش ہے تو آپ مہربانی فرما کے اس کا حل نکالیے، اگر آپ کے اختیار میں ہوا تو آپ ان ساتھیوں کو دیکھ کر کبھی انکار نہیں کریں گے۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ آپ کے قبضہ اور اختیار سے، قدرت سے باہر ہو بات، تو آپ معذرت کر لیں گے، ورنہ آپ انکار نہیں کریں گے۔
بلا تشبیہ بلا تشبیہ، میرے مالک کی قبضے اور قدرت سے کون سی چیز دور ہے؟ جب سارے مل کر اس کی بارگاہ میں گزارش کریں گے تو کیا وہ دھتکار دے گا؟ ٹینشنوں کی، ہم نے زندگی میں کبھی یہ بیماری کا نام نہیں سنا تھا، ڈپریشن نام ہم نے زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ ابھی 5 7 سال 10 سال ہوئے ڈپریشن کا نام ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سے دوری ہے نا، وہ التجائیں نہیں، وہ گزارشات نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کے فضل سے سوال کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اور افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے، اللہ سے ہمیشہ مانگنا ہے، فضل مانگنا ہے۔ ایک بندہ وہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے تو نے جو آخرت میں عذاب دینا ہے تو اسی دنیا میں دے دے، آخرت میں مجھے عذاب نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ فرمانے لگے صرف اتنا بتا، تو اللہ کے انتقام کے یا اس کے عذاب کے ہے برداشت کر سکتا ہے تو؟ وہ آخرت کا ہو یا دنیا کا ہو، ہر وقت مصیبت میں پریشانی۔ تو پھر کہنے لگا کیا کریں؟ تو بزرگوں نے فرمایا وہ بندہ خدا اللہ سے اس کی عافیت مانگ، اس کا فضل مانگ، کہ اللہ فضل عطا فرما دے، معافی مانگ، معاف فرما دے۔ یا یہ تو نے کیا مانگنا شروع کر دیا ہے کہ آخرت کا عذاب مجھے دنیا میں دے دو؟ او بابا نہیں، سوال ہی پیدا ہے۔ ہم ایک لمحے کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، 1 گھنٹہ لائٹ چلی جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کا عذاب بھگتیں گے؟ نہیں بھائی، اس کا فضل چاہیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی وہ دعا پوری کر دیتا ہے، یا اس دعا کے مقدار کے برابر اس سے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، بشرطیہ وہ اللہ تعالیٰ سے کسی گناہ کا سوال نہ کرے، یا طمع یا قطع رحم کا سوال نہ کرے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے۔ جب حضور نے یہ کہا نا جی یہ کرو، تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم تو دبا کے دعائیں کریں گے۔ فرمایا اللہ کی ہاں کو کمی ہے یا اس کے خزانے ختم ہو جائیں گے؟ معلوم ہوا آج جو پریشانی ہے، ہمارے بزرگ، آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، آپ نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے، ان سے ایمان سے بتانا، جب آپ ان سے گفتگو کرتے تھے، جب ان کے پاس آپ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کا ذہنی سکون اور قلبی اطمینان آپ لوگوں کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ کیا آج کے جوان کے اندر یہ وہ قلبی سکون جو ہمارے بزرگوں کے پاس تھا، ہمارے والدین کے پاس تھا، کیا وہ قلبی سکون اور ذہنی اطمینان ان کے پاس ہے؟ آج کے نوجوان کے پاس نہیں ہے۔ آج کا نوجوان انتہائی پریشان حال ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ بالکل الٹ پلٹ ہو گئی۔ عام پریشانی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں، اچھا پتہ بھی ہے کہ ہمارا ہی قصور ہے، اور پھر بولیں گے پتہ نہیں یار اللہ نے کہڑے گناہ دا سانو جڑا ہے نا جی اجر دے دیتا، کہڑے مصیبت جڑی کہڑی آزمائش جڑے کہڑا گناہ ہے، یا کہڑا میرے کو ایسا عمل ہو گیا جڑا میرے تے مصیبتیں آ گئی۔ او بندہ خدا کیا کر رہا ہے؟ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن و حدیث سمجھ کر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔